شوگر ویسے تو ایک دائمی مسئلہ ہے اور اس کے لیے ہمیشہ میڈیسنز یوز کرنا پڑتی ہیں، لیکن ان میڈیسن کے ساتھ آپ قدرتی طور پر اپنی شوگر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، آج ہم وہ دیکھیں گے۔ کیونکہ میڈیسن بھی ایک وقت تک شوگر کنٹرول کرتی ہے، اس کے بعد میڈیسن کے اگینسٹ بھی ریزسٹنس شروع ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں میڈیسن کی ڈوز بڑھانا پڑتی ہے یا پھر انسولین پہ سوئچ کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ قدرتی طور پہ بھی اگر اپنی شوگر کنٹرول رکھیں گے اپنے لائف سٹائل کو چینج کر کے تو میڈیسن بھی افیکٹو رہے گی اور آپ بھی ہیلدی رہیں گے۔ کچھ بھی ہو میڈیسن سٹاپ نہیں کرنی چاہیے انٹل اور انلیس صرف فوڈ سے آپ کی شوگر کا کنٹرول رہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 140 سے کم ہے اور کھانے سے پہلے 100 سے کم ہے، 90-70 کے درمیان رینج کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ میڈیسن چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی شوگر اس لیول پہ نہیں رہتی تو آپ کو اپنی میڈیسن بھی لینی ہے اور آپ کو باقی کا لائف سٹائل بھی چینج کرنا ہے تاکہ میڈیسن افیکٹو رہے، آپ مزید شدت والی بیماریوں میں مبتلا نہ ہوں جو شوگر کی وجہ سے ہوں گی۔ آج ہم بات کریں گے ان 5 گولڈن رولز کے بارے میں جن کو فالو کر کے آپ اپنی شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کیٹو ڈائٹ پہ ہیں تو آپ جسٹ ان 5 رولز کو فالو کر کے شوگر کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کیٹو ڈائٹ پہ نہیں ہیں، آپ نارمل کھانا کھاتے ہیں، مطلب آپ روٹی بھی کھاتے ہیں، سالن بھی کھاتے ہیں اور میڈیسن بھی لیتے ہیں، پھر آپ یہ 5 رول فالو کریں گے تو بھی آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی اور میڈیسن کی ڈوز انکریز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلا رول نمبر 1، ایکسرسائز۔ ہر بیماری کا علاج ایکسرسائز، موٹاپے کا علاج ایکسرسائز، بلڈ پریشر کا علاج ایکسرسائز، ہارٹ ڈیزیزز کا علاج ایکسرسائز۔ سستی ہر بیماری کی جڑ ہے اور ایکسرسائز ہر بیماری کو دور بھگانے کے لیے پہلا رول ہے۔ ایکسرسائز آپ کو ایک دن میں کتنی کرنی چاہیے؟ ایک ریسرچ کے مطابق 7000 اور ایک اور ریسرچ کے مطابق 10,000 قدم چلنے چاہیے ایک دن میں کم از کم، اگر آپ ہیلدی رہنا چاہتے ہیں تو۔ ورزش کرنے سے انسولین کی سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب انسولین اپنا کام زیادہ اچھے طریقے سے کرنے لگتا ہے اور وہ بلڈ میں موجود شوگر کو کیچ کر کے مسلز کو پرووائڈ کرے گا اور مسل اس شوگر کو استعمال کر کے چلنے پھرنے کا کام کریں گے، بھاگنے دوڑنے کا کام کریں گے، شوگر انرجی میں کنورٹ ہو کے غائب ہو جائے گی۔ تو ورزش کا انسولین کو سینسیٹیو کرنے میں اور شوگر کو کنٹرول کرنے میں بہت اہم رول ہے۔ رول نمبر 2، ریڈیوس کاربوہائیڈریٹ انٹیک۔ ہر وہ چیز جس میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار زیادہ ہے اس کو کم کر دیں اپنی خوراک میں سے۔ کون سی چیزیں جن میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہیں؟ گندم ہے، چاول ہے۔ گندم کی بنی ہوئی ہر چیز، چاہے وہ روٹی ہو، میدے کی بنی ہوئی ہر چیز، کیونکہ میدا بھی گندم سے بنتا ہے، سموسے ہوں، بریڈ ہو، وائٹ بریڈ ہو، براؤن بریڈ بھی گندم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب میں شوگر بہت ہائی ہے۔ گندم کے ساتھ ساتھ دوسرا نمبر ہے چاول کا، برابر ہی ہیں تقریباً۔ چاول چاہے وائٹ ہوں یا براؤن ہوں، براؤن میں تھوڑا سا فائبر ہوگا لیکن شوگر تو اس میں بھی اتنی ہے جتنی وائٹ میں تھی، ٹھیک ہے، لیکن وائٹ اور براؤن دونوں برابر ہی ہوتے ہیں، تقریباً تھوڑے سے پوائنٹس کا ڈفرینس ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے ڈینجرس ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں دالیں، دالوں کی بنی ہوئی ہر چیز جیسے بیسن ہے، کوئی بھی دال ہے، مونگ چنا وغیرہ سب۔ اور لاسٹ میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس فروٹس۔ اس کی ایگزامپلز میں ایسے دیتی ہوں، سارے فروٹ، تقریباً سارے فروٹس میں شوگر بہت ہائی ہے، صرف بیریز ایسی ہیں جو کھا سکتے ہیں شوگر والے پیشنٹ، جیسے اسٹرابیری جو فریلی کھا سکتے ہیں جتنی مقدار کھانے کو دل کرتا ہے، ورنہ فروٹ کی بھی ایک لمیٹڈ، اگر آم ہے تو آم کا چوتھائی حصہ چکھیں اگر میڈیسن کھا رہے ہیں، ورنہ زیادہ نہ کھائیں اس کو۔ بنانا بہت میٹھا ہے، کھجور تو ہے ہی حرام ہے شوگر والوں پہ، تو یہ ساری چیزیں شوگر کو بڑھاتی ہیں۔ اچھا، اگزامپل کیسے دے سکتے ہیں کہ جیسے گندم میں شوگر 70s کی رینج میں ہوتی ہے، سمجھیں 70 گرام، اگر 100 گرام گندم لے رہے ہیں تو اس میں 70 گرام شوگر ہوتی ہے۔ چاول کا بھی یہی ریشو ہے۔ اچھا، اگر دالیں لیتے ہیں، بیسن کی اگزامپل لے لیتے ہیں، بیسن چنے سے بنا ہے، بیسن میں 100 گرام بیسن اگر لیں گے تو اس میں 65 کے قریب تقریباً ہوگی شوگر، 65 یا 60s کی رینج میں ہوتی ہے۔ اور اگر فروٹس کی بات کرتے ہیں
تو 100 گرام کوئی بھی فروٹ اگر آپ لے رہے ہیں، 100 گرام مینگو لے رہے ہیں تو اس میں بھی 13-14 ہوتا ہے، مطلب اس میں شوگر بہت کم ہے روٹی اور چاول کے مقابلے میں، لیکن یہ شوگر گرین ویجیٹیبلز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ہمیں اگر اپنی شوگر کنٹرول کرنی ہے تو ہمیں وہ چیزیں کھانی ہیں جس میں 3 یا 4 گرام کے قریب شوگر ہو۔ 100 گرام کوئی بھی چیز ہے اس میں 3-4 گرام، مطلب شوگر ہماری باڈی میں اتنی جائے ہی نہیں جو اندر جا کے شوگر بنا رہی ہے اور یوز نہیں ہو رہی۔ رول 3، ہائیڈریٹڈ رہیں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ یہ ایک رول ہے جو باقی کے رولز کے ساتھ مل کے آپ کے شوگر کو کنٹرول کرے گا۔ صرف پانی کا انٹیک اچھا کر لینے سے شوگر کنٹرول نہیں ہوتی۔ رول نمبر 4، پورشن کنٹرول کریں۔ جو بھی آپ کھا رہے ہیں اس کو پورشن میں کھائیں، ٹھیک ہے، میجرمنٹ کے حساب سے، کہ اگر آپ جیسے ابھی بتایا کاربوہائیڈریٹ روٹی میں کتنے ہیں، ایک روٹی میں 17 گرام کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں، تو آپ نے اگر کھانی ہے تو سمجھیں ایک پورشن آپ کا روٹی ہے، صحیح ہے، روٹی اتنی ہو جو آپ کی ہتھیلی میں آ جائے، آپ کی باڈی کے حساب سے آپ کی ہتھیلی ہوگی، جتنی بڑی ہتھیلی ہے اتنی روٹی کھا لیں، اس سے زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ میڈیسن پہ ہیں۔ اور جیسے میوے ہیں، میووں کا پورشن کیسے کنٹرول کرنا ہے کہ آپ کی مٹھی میں جتنے میوے آ جاتے ہیں ایک دن میں اتنی میوے آپ کے لیے کافی ہیں۔ جیسے میٹ ہے، میٹ آپ کی ہتھیلی میں جتنی بوٹی آتی ہے نا، ایک وقت میں اتنی کھانی کافی ہے۔ مطلب ہر چیز کی اوور ڈوز آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی، سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے گاڑی تو چلی جا رہی ہے، یہ کوئی رول نہیں بنتا۔ ہر چیز کو ایک پراپر طریقے سے کرنا ہوتا ہے۔ اگر اپنی باڈی پہ آپ مسلسل خوراک کی جو ہے وہ برڈن ڈالی جا رہے ہیں، اور اسپیشلی شوگر کا برڈن ڈالی جا رہے ہیں، پینکریاز پہلے ہی بیچارہ کام نہیں کر رہا، اوپر سے اتنی ایکسٹرا شوگر آئی جا رہی ہے تو وہ اس کو ہضم نہیں کر پا رہا، تو آپ پورشنز کنٹرول کریں۔ رول نمبر 5 جو ہے وہ ہے اسٹریس کو کنٹرول کرنا۔ شوگر میں اصل مسئلہ کیا ہے کہ شوگر کی ویلیو جو ہے مینٹین نہیں رہتی۔ اگر تو شوگر ایک پر منٹ ویلیو پہ مینٹین رہے تو اتنا ڈینجر نہیں ہے اس میں، لیکن اگر یہ کبھی آپ کی شوگر 120 ہے اور ابھی آپ نے میڈیسن بھی نہیں کھائی، کوئی بھی فیکٹر آیا، اسٹریس آیا، آپ نے روٹی کھا لی، کچھ بھی کھا لی اور شوگر وہ 250 کراس کر رہی ہے، تو یہ جو ایک دم سے اسپائکس آتی ہیں نا، یہ آپ کے برین کے لیے، آپ کی کڈنی کے لیے، آپ کی آئی کے لیے بہت ڈینجرس ہیں، تو یہ اسپائکس نہیں آنی چاہیے۔ میڈیسن تو آپ لے رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی فیکٹر کیا ہے کہ آپ اپنا اسٹریس کنٹرول کریں، یا آپ کے ارد گرد اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے تو آپ اس کو اسٹریس مت دیں، کیونکہ آپ یہ ٹرائی کر سکتے ہیں کہ اگر کسی پیشنٹ کو ایک دم سے کوئی ایسی خبر ملتی ہے نا جس سے اس کو اسٹریس آئے، تو اس کی شوگر کی ویلیو فوراً چینج ہوگی 100 سے 200۔ اس لیے شوگر کے پیشنٹ کو خود بھی چاہیے کہ وہ اسٹریس نہ لے، لیکن اگر اس کے بس کی بات نہیں ہے یہ، تو اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اس اسٹریس کو قابو میں رکھیں، اس کو ٹینشن مت دیں۔ تو یہ 5 گولڈن رول آپ کی لائف کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ساری اسٹڈیز کا نچوڑ ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے ان 5 رولز پہ عمل کر کے اپنی شوگر کو اتنا کنٹرول رکھا ہوا ہے کہ ان کے کڈنی، آئیز بالکل پرفیکٹ، ان میں کوئی نقصان اب تک نہیں ہوا۔ اور کچھ لوگ تو ان رولز کے علاوہ یہی جو ایکسرسائز، اسٹریس کو کنٹرول کرنا اور فوڈ کو کنٹرول کرنا، ان رولز کے ساتھ کیٹو ڈائٹ کو فالو کرتے ہوئے اپنی شوگر کو ریورس کر چکے ہیں، مطلب ہمیشہ کے لیے جان چکے شوگر سے۔ تو آپ ان رولز کو فالو کریں، ہو سکے تو کیٹو ڈائٹ بھی کریں، آپ کا اپنا ہی بھلا ہوگا۔ اب دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کیا ہوتا ہے، تب تک کے لیے بائے بائے۔